تو چکھ لیں. میں کہتا رہا اور کھاتا رہا, وہ انکار کرتے رہے. آخر میں ایک پھانک رہے گی. میں نے کہا اچھا یہ تو چکھ لیں. جب انہوں نے چکھی تو کہنے تو مجھے پہلے کیوں نہیں کھلائی, مجھے پہلے کیوں نہیں کھلائی. میں تو شور مچاتا رہا کہ آپ چکھ لیں. ہم اپنے مالٹوں پہ قیاس کر گئے نا جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں. تو وہ کہے گا یہ پھل تو میری جنت میں پہلے ہی ہے, یہ اللہ نے کیا بھیج دیا. وہ کہے گا آپ ذرا کھائیں تو صحیح. تو ایک کاش کاٹ کے منہ میں رکھے گا. اور چیز ہے تو کوئی اور ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. ایک نوالے میں 10 کروڑ پھل ہیں تو 10 کروڑ ذائقے, 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ, 10 ارب ہیں تو 10 ارب. ہر ذائقہ الگ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ترشح فرمائے گا, ٹپکائے گا اور اس کو لے کے مزے سے کھا رہا ہے. بیوی کے منہ میں بھی دے رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, اور حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس حلال کی برکت میں جو دنیا میں روکھی سوکھی کھا لی, آج اللہ نے اس کے بدلے میں کیا سے کیا دے دیا. ساری بھوک دور ہو گئی, سارے غم دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اور آؤ تو صحیح. ثمرۃ نضیجہ وزوجۃ حسناء جمیلہ. زنا نہ کرو. جو قوم زنا کرتی ہے مسلمان ہیں, مسلمانوں میں کافر کو چھٹی ہے, وہ گدھے بھی بن جائیں اللہ ان کو پکڑ نہیں فرمائے گا. لیکن اگر مسلمان قوم میں زنا پھیلتا ہے تو اللہ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا. ان میں موتیں زیادہ ہوں گی, ان میں قتل و غارت بڑھ جائے گا. جب زنا ہوگا تو ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے. اب بجلی مہنگی ہونے کی حکومت سے لڑائی نہ کرو, اب زنا مٹانے کی کوشش کرو. چیزوں کی مہنگائی کا گلہ حکومت سے نہ کرو, فوج سے, سیاستدانوں سے, پولیس سے ٹکر نہ لو, اپنے آپ سے ٹکر لو. اپنے آپ سے دائیں بائیں دیکھو, جو زنا کرنے والے ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے توبہ کرواؤ, خود بھی توبہ کرو, ان سے بھی توبہ کرواؤ. تو اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا نظام بدلتا ہے. سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے, لہذا اللہ کی مان کے چلو, اللہ کے امر کے تابع ہو کر چلو, اللہ کے غلام بن کے چلو. اس کو مناؤ گے تو نیچے نظام ٹھیک چلے گا, اس کو نہیں مناؤ گے تو جلسے جلوسوں سے بھی کبھی نظام بدلا, حکومتوں کے بدلنے سے بھی کبھی نظام بدلا. اللہ کو مناؤ جس کے ساتھ بغاوت ہو چکی ہے, جس کو کھلا للکارا جا رہا ہے, جوئے کے ساتھ, سود کے ساتھ, شراب کے ساتھ, زنا کے ساتھ, قتل و غارت کے ساتھ, موسیقی کے ساتھ, عریانی کے ساتھ, فحاشی کے ساتھ. یہ جتنے نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اس پر ہم انسان بن کے فیصلہ آباد کی دھرتی پر موجود ہیں, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ورنہ کب کا اللہ ہمیں زمین میں دھسا چکا ہوتا, ہواؤں سے اڑا چکا ہوتا, آگ میں جلا چکا ہوتا, بندر خنزیر بنا چکا ہوتا. دعا دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو, جنہوں نے دنیا سے جاتے جاتے ہمارا مسئلہ حل کروا دیا. اگر وہ مسئلہ حل نہ کرواتے تو آج پتہ نہیں کوئی پاکستان کیا ساری دھرتی پر مسلمانوں میں کوئی انسان نظر بھی آتا کہ نہ آتا. ہاں اللہ کو مناؤ بھائیو. اللہ آ جاؤ بھائی, کون جنہوں نے زنا نہیں کیا, یہ دیکھ یہ تیری بیوی ہے. ایسے لوگوں کو ایک جنت میں ایسا مقام دیا جائے, ایک شخص کو 25 لاکھ جنت کی حوریں عطا فرمائی جائیں گی. ان فی الجنت عدن قصرا, حدیث بھی سن لو. جنت عدن میں ایک محل ہے, لہو 500 باب, اس کے 500 دروازے ہیں. علی کل باب 5000 من الحور العین, ہر دروازے پر 5000 جنت کی حوریں کھڑی ہیں. 5000 ضرب 500 کتنا ہو گیا بھائی؟ 25 لاکھ. یہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا زنا نہ کرو تو مفت کا سودا نہیں, بڑی قیمت لگائی ہے, بڑی قیمت لگائی ہے. پھر ایسی بیوی عطا فرمائی کہ 70 برس بھی دیکھتا رہے تو اس کو دیکھنے کا نشہ پورا نہیں ہوگا. اور جب اس سے کہے گی ذرا میرے سامنے اپنی چال دیکھا, ناز و انداز دیکھا, جب اس سے کہے گا تو ایک قدم جب وہ اٹھائے گی نا, ایک قدم, تو اس ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے نخرے اس کو دکھائے گی. تو جب وہ گھومیں گی اور چلے گی تو کیا سے کیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا نقل کیا ہے. یہ مجمع تو اتنی استعداد نہیں رکھتا کہ میں اس کو ساری حدیث نقل کر کے دکھاؤں. ہم میں استعداد نہیں سننے کی.
مجھ پر فتوے لگا دیں گے یہ کیسی باتیں کرتا ہے. میں صرف عربوں میں یہ باتیں بتاتا ہوں. اس سے اگلی جو تفصیل عجم کے مجمع میں ایک جگہ میں نے بیان کیا، علماء میرے پیچھے پڑ گئے، آپ نے تو جنت کو ایسے بیان کیا جیسے عیاشی کا اڈا ہو. میں نے کہا تم نے کبھی نہ پڑھی نہ سنی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور جنت عیاشی کی جگہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں بھی تھکو وہاں بھی تھکو تو صلہ کہاں ہے یہ عیاشی کے لیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آؤ تو صحیح، تم دیکھو صحیح، تمہارا رب تمہیں عیش کرائے گا. ہر جمعے اللہ کے دیدار کے بعد ایک حور کا تحفہ پیش کیا جائے، ہر جمعے. اور جو اوپر والے ہیں فردوس والے، وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. انہیں صبح شام تحفے پیش کیے جا رہے ہیں، چونکہ وہاں کی صبح شام 10 گھنٹے کی نہیں، وہاں کی صبح شام 500 سال کی ہے. صبح ہوتی ہے تو 500 سال کے بعد شام ہوتی ہے. اور وہاں کی شام ایسے نہیں کہ اندھیرا، رات نہیں ہوتی. نہ جنت میں رات ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے. آپ کیسے حیران ہوں، نیند ہی کوئی نہیں، اتنی اونگ بھی کوئی نہیں، کروڑوں برس کے بعد بھی تندرست و توانا، بھاگتے دوڑتے ہنستے کھیلتے. ایک پل کے لیے سونا نہیں، ایک پل کے لیے تھکنا نہیں، ایک پل کے لیے اونگنا نہیں. اس کی مثال یوں ہی لے لو کہ ماں بچوں کو پکڑ پکڑ کے سلا رہی، سو جا، اللہ اللہ اللہ، تھپکیاں دے 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 دے. خود اونگ رہی ہوتی ہے اور وہ نیچے بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی. اب اس کو زبردستی باندھ رہی، سو جا سو جا سو جا. وہ سوتا ہی نہیں، پھر تھپڑ مارتی ہے، وہ پھر بھی نہیں سوتا. وہ سوئے کیا؟ تو اس کو نیند ہے ہی، اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کا جنریٹر ابھی چلا ہے، وہ کہاں سوئے؟ اب یہ بڈھے ہو گئے، اب ان کو سونا، ان کو نیند آ رہی، اور اس کے اندر برق ہے، تیزی ہے، رفتار ہے، وہ سونا، وہ کبھی یوں بھاگتا ہے کبھی یوں بھاگتا ہے. یہ حال جنت میں ہوگا، نیند کا شائبہ تک نہیں ہوگا. اور مزے کرانے والا اللہ ہوگا، اللہ خود مناظر پیش کرے گا. ایک ایک منظر یوں حدیث میں آتا ہے، ایسے ایک آدمی ٹیک لگا ایسے بیٹھے، یوں بیٹھے گا ایسے، اور اس طرح بیٹھے بیٹھے اس کو 70 سال گزر جائیں گے. بیٹھے 70 برس. کیا ہو رہا ہے؟ آگے کوئی منظر کھلا ہوا ہے. وہ منظر کیا ہے اللہ نے بتایا کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا. بیٹھو، اللہ تعالیٰ کہیں گے او ہو میرا بندہ ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، ایک ہی چیز میں گم ہو گیا. یہ تو روز گلستان کالونی والے کیا منظر دیکھتے ہیں، گندا نالا، ان کی گلستان یہ ہے گندا نالا، کیا نام رکھا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ منظر ہو رہے ہیں 70 سال ایسے بیٹھو، اور اس 70 سال میں یہ اس کی حیات ایسے بدلے گی نہیں، جو ہاتھ تھک گیا تو یوں ہو جائے، ایسے بیٹھو گم. اللہ تعالیٰ پھر خود کہے گا میرے بندے کو ایک ہی چیز نے گم کر دیا، ایک ہی چیز میں کھو گیا. بھائی اسے کوئی اور چیز دکھاؤ، اسے کوئی اور منظر دکھاؤ. تو ایک دم اس کے کندھے پر ایسے تھپکی ہوگی، ہاتھ لگے گا، ایسے کوئی ہاتھ مارے گا تو اسے پیچھے مڑ کے دیکھے یہ کون آ گیا، کون آ گیا. یوں مڑ کے دیکھے، کیا دیکھے گا؟ ایک نور ہی نور ہے. ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے جس کے چہرے پر ایسا حسن و جمال ہوگا کہ اسے اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا. تو پہلے یوں بیٹھا تھا تو ایک دم پھر گھومے گا، جیسے ریورس لگتا ہے، گاڑی بھی اتنی جلدی نہیں گھومتی، یوں گھومے گا ایک دم، پھر اس میں گم ہو جائے گا. ایک زمانہ اس کو ایسے دیکھتا رہے گا، ایسا حسن و جمال کہ اس کے سراپے میں اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا، سینے پر اسے اپنا چہرہ نظر آ رہا، وجود کے شعائیں پھوٹ رہی ہوں. وہ کہے گی 70 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، ہر جوڑے میں 70 رنگ آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اور ہر رنگ کے لحاظ سے اس کے چہرے پہ حسن و جمال کے خد و خال ابھر رہے ہوں گے، مٹ رہے ہوں گے، ابھر رہے ہوں گے، مٹ رہے ہوں گے. ایک ایسا تماشا ہوگا تو اپنی پھر جان سے بھول جائے گا، پھر اس میں گم ہو جائے گا. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری کوئی حاجت نہیں، آپ کو میری کوئی خواہش نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا، ہے تو صحیح، تو ہے کیا، کون ہے، کون ہے. وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے آ تو جا میرے پاس، میں دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی رہوں گا. مزید ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. یہ سودے اللہ دے رہا ہے، کر رہا ہے کہ پاک دامن بن کے زندگی گزارو، نکاح میں کروں گا تیرا جنت. وزوجناہم بحور عین. عیسیٰ علیہ السلام پہ رات آئی، بارش،
آندھی طوفان، بھاگے جگہ نہ ملی، خیمہ نظر آیا، اس میں گھسے تو آگے خاندان بیٹھا ہوا، عورتیں بھی بچے بھی باہر نکل آئے، غار نظر آیا، اندر گئے تو شیر بیٹھا ہوا، تو کہنے لگے مولا شیروں کو ٹھکانے دیے، ابن مریم کا ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی، غم نہ کر، تیری اس ایک رات کی تھکن کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا، اور 1000 سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ 4000 حوروں سے شادی، 1000 سال ولیمہ، کیوں؟ جگہ تھوڑی ہے اس لیے باری باری کھا رہے ہیں، 1000 سال لگ گئے۔ یہ بات نہیں ہے، ایک ہی نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں سب جنتی، ایمان والے، مرد بھی عورتیں بھی، عورتیں الگ مرد الگ، اور اللہ کھلا رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے۔ کھانے والے کی لذت میں کمی نہیں آئے گی، کھلانے والے کی داد میں کمی نہیں آئے گی، وہاں مانگنے والے کا مانگنا کم نہیں ہوگا، اوپر سے دینے والے کا دینا کم نہیں ہوگا، لینے والے کا سوال ختم نہیں ہوگا، دینے والے کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کی حاجت ختم نہیں ہوگی، اس کی عطا ختم نہیں ہوگی، اس کا سوال ختم نہیں ہوگا، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کا مانگنا ختم نہیں ہوگا، اللہ کا دینا ختم نہیں ہوگا، اس کے ناز نخرے ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے پورے کرنے کے انداز ختم نہیں ہوں گے، ہر پل میں نئی لذتوں کے در اللہ کھولتا چلا جائے گا۔ آجا تو نے شراب سے اپنے آپ کو بچایا، یہ لے میرے ہاتھوں سے پی، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کچھ خود پی رہے، یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، کئیوں کو فرشتے پلا رہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، کئیوں کو اللہ خود پلا رہا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ ایک بیوی کے پاس گیا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا واہ واہ تیرے جیسی تو میں نے دیکھی ہی کوئی نہیں، میں تو بڑی دیر سے تیرے پاس ہے، مجھے تو پہلے ہی آنا چاہیے تھا۔ لا یمل منہا ولا تمل منہ، 100 برس رہے، 1000 برس رہے، دونوں کی لذت میں کمی نہیں آئے گی، طرفین کی محبت میں، عشق میں، لذت میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا شادی کیا ہے؟ شادی تو انہوں نے ارشاد فرمایا سرور شہرن ہموم ظہرن قصور ظہرن دخول قبرن، 1 مہینے کی عاشقی معشوقی، پھر ساری زندگی کا ڈنڈا چھوڑنا، پھر لڑائی لڑائی ہے، لڑائی لڑائی ہے، کبھی کبھی سلو ہو جاتی ہے ورنہ روز ٹھا ٹھیا، آخر جا کے قبر ہے۔ اس لیے تو جنت میں داخل ہوتے ہی ایمان والی عورتیں جنت میں پہلی چلی جائیں گی، وہ پہلے چلی جائیں گی، اس لیے نہیں کہ ان کا درجہ بلند ہے، اس لیے کہ وہ جنت کے حسن سے آراستہ ہو کر خامد کا استقبال کریں۔ ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ایک بیوی کے پاس گیا، اس کو دیکھ کے حیران ہے، ایک نور کی چمک اٹھی، اوپر دیکھا، اس سے زیادہ حسن نظر آیا، وہ کہہ رہی میرا نمبر کب آئے گا؟ اما لک فینا من رغبت، میری حاجت نہیں آپ کو۔ اسے دیکھے گا تو اس سے کئی گنا زیادہ، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال اس سے اعلیٰ، اوپر پھر نظر پڑے گی تو ایک اور چمکتا نور ہوگا، وہ کہے گی اما آن ان یکون لنا منک نصیب، ہمارا نمبر کب آئے گا؟ اس کے پاس جائے گا تو دوسری سے زیادہ حسین ہے، اس سے اوپر نور کی چمک اٹھے گی، اس کے پاس جائے گا تو پہلی سے زیادہ حسین ہے، اس سے اوپر نور کی چمک اٹھے گی، اس کے پاس جائے گا تو اس سے زیادہ حسن کے جلوے ہیں، رعنائیاں ہیں، پھر ایک نور کی چمک بلند ہوگی جس پر ساری جنت روشن ہو جائے گی، یوں لگے جیسے سورج گھر میں اتر آیا ہے۔ تو حیران ہو کے اوپر دیکھے گا کہ یہ نور کیسا نور ہے، کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی بیوی ایمان والی عورت وہ دروازہ کھڑکی کھول کر کہے گی ہمارے پاس کب تشریف لائیں گے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ حسد، نہ بغض، لیکن اس کا حسن ایسا ہوگا کہ جیسے سورج ستاروں کو شرما دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ایسے ہی ایمان والی عورت جب باہر آئے گی تو ساری جنت کی حوریں اس طرح ہو جائیں گی جیسے سورج کے سامنے ستارے ہو جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کرے اور پہلی خوشخبری سنائے گی انا الخالد فلا اموت، اب موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ زندگی ہے۔ انا الناعمۃ فلا ابأس، اب بڑھاپا نہیں آئے گا، اب ہمیشہ جوانی ہے۔ انا الراضیۃ فلا اسخط، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب ہمیشہ رضا صلح ہے۔ انا المقیمۃ فلا ارحل، اب ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں گی۔ یہ 4 خوشخبریاں دے کر یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے، تخت پر بیٹھیں گے، نیچے بہتی نہریں، اوپر پکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، اڑتے ہوئے پرندے، بچھے ہوئے تخت،
اور اوپر لگے ہوئے گاؤ تکیے، بھرے ہوئے جام اور سجے ہوئے کھانے کو دسترخوان، اور سامنے کمر بند کمر کس خدام غلمان، اور نہروں کے جال اور سونے کے فرش اور چاندی کے فرش، اور باد نسیم کیا باد صبا کیا، آئیے ہوائیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ ہوا ہے جس میں عنبر بھی ہے، مشک بھی ہے، زعفران بھی ہے، کافور بھی ہے، جو نورانی بھی ہے اور مہکاتی بھی ہے اور سجاتی بھی ہے اور جنت کے رنگ بدلتی ہے۔ اور یہ ہوا ایک ہی وقت میں موسیقار بھی ہے، یہ درختوں کو ہلاتی ہے، پتوں کو ٹہنیوں سے ٹکراتی ہے، تو پتوں کی اور ٹہنیوں کی آپس میں ٹکراہٹ سے ایک موسیقی کا نغمہ پھوٹتا ہے، ایک سر ہے جو مدھم سروں میں ساری جنت میں پھیلتا ہے، اس کے ساتھ جنت کی حوریں مل کر گاتی ہیں، وہ ساز بنتا ہے، یہ آواز بنتی ہے، یہ سر بنتا ہے، وہ ساز بنتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو اللہ سنائے گا جو دنیا میں گانے نہیں سنتے۔ ہاں جب یہ بیٹھ جائیں گے پھر اللہ کہیں گے ہاں بھائی میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، مزے ہو گئے نا؟ کہیں گے بڑے مزے آ گئے، مزے آ گئے، جان چھوٹ گئی فیصلہ آباد کی ٹوٹی سڑکوں سے، جان چھوٹ گئی، پہنچ گئے تیرے در کے پاس۔ کہ راضی ہوگا؟ بالکل، کیسے راضی نہ ہو، جنت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دے دوں، جنت سے بھی اچھی چیز دے دوں؟ کہیں گے ہیں اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، مزے کرو۔ بھائیو، یہ جو جنت کی چابی ہے نا، چابی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ کھولیں گے نہیں نا، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے، کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ یہ چابی اس کے لیے کھلے گی جو دنیا میں محمدی بن کے آیا۔ دیکھو بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول کہہ اٹھے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے مولا یہ فیصلہ آبادیوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ کہیں قیامت کے دن یہ پکارنا اللہ کا نبی تو کہہ دے کہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرا قرآن میرے بعد چھوڑ دیا تھا۔ تو بھائیو ایسی زندگی گزار کے نہ مریں کہ کل ناکامی کا توق پہن کر جہنم میں جا رہے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپناؤ، جس پر جا کر جنت کھلے گی، دوزخ بند ہوگی، عزت کھلے گی، ذلت بند ہوگی، کامیابی کا در کھلے گا، ناکامی کا بند ہوگا، عزت کے گیٹ کھلیں گے، ناکامی کی تنگ راہیں بند ہوں گی، ذلت کی راہیں بند ہوں گی، چین کے در کھلیں گے، بے چینی کے دروازے بند ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے اور مدار نجات ہے۔ اس کے علاوہ سارے اللہ تعالیٰ نے مدار توڑ دیے۔ اب ہاشمی ہو، قریشی ہو، سید ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، ایرانی ہو، ترکی ترکستانی ہو، جو محمدی ہوگا وہ تلے گا، جو محمدی نہیں ہوگا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے گا۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا یہ ہے تبلیغ کی محنت، اللہ کے حکموں پہ آنا اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا۔ اس کے لیے مارے مارے پھرنا ہے، اس کو لے کر عالم میں پھرنا ہے۔ ساری دنیا کے انسان بڑے خسارے میں ہیں، جو آگ میں چلا گیا برباد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات بابرکات وہ طریقہ زندگی لائے ہیں جس پر چل کر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور دنیا کے کالے گوروں کے لیے جنت کی راہیں کھلتی ہیں۔ 360 کے پجاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھر کر اس مقام پر پہنچے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں آئی جن کو مرنے سے پہلے پہلے جنت سنا دی گئی ہو۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کو حضور کی غلامی کے طفیل یہ سعادت ملی کہ مرنے سے پہلے ہی جنت کی خوشخبریاں۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی۔ یہ تو 10 وہ ہیں جن کو کٹھی جنت کی بشارت ملی۔ بدر والوں کی سنو،
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہہ دیا ہے جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جنت واجب ہو گئی۔ حدیبیہ والوں کی سنو، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے کیکر کے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدم زمین پہ پڑ رہے، چاپ جنت میں سنائی دے رہے، چاپ جنت میں سنائی دے رہی، قدم زمین پہ پڑ رہے ہیں، آہٹ وہاں سنائی دے رہی ہے۔ کون؟ نہ عربی ہے، نہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ سید ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، حبشی کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسی خوشخبریاں کسی کو نہیں سنائی گئیں، کسی نبی کے ساتھی ایسے نہیں آئے جنہیں مرنے سے پہلے کہہ دیا ہو جنتی۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بلندی ہے، پرواز ہے کہ ان کے غلام مرنے سے پہلے خوشخبریاں لے رہے ہیں، مرنے سے پہلے۔ اور سنو، ساری دنیا کے انسان کہتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ پر اس نبی کے غلاموں کی شان دیکھو، آپ نے فرمایا جنت کیا، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ جنت دے، اور جنت کیا کہتی ہے؟ یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے عمار دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے عمار دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دھرتی پر رہ کر جنت کے مطلوب بن گئے۔ ہم کہتے ہیں جنت چاہیے، جنت کہتی مجھے سلمان چاہیے، ایرانی، اصفہانی، عجمی اور فارسی، ابو لہب عربی، قریشی، ہاشمی، سید۔ قرآن پکارا تبت یدا ابی لہب وتب، ڈال دو جہنم میں ابو لہب کو، یہاں ہاشمی سکہ نہیں چلتا، قریشی سکہ نہیں چلتا، یہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ سلمان کو لے آؤ، عجمی، ایرانی، اصفہانی، پر یہ اہل بیت میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت۔ آپ نے کہا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، اور وہ جنت کو اس کو طلب کر رہی۔ پھر آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو جنت کے در پکاریں گے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے جس کو 8 در پکاریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا، ساری دنیا کو دیدار عام کرائے گا، ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، یہ حسن یہ حسین یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابنایا و ریحانتیا و سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے۔ اسامہ بن زید آتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، بات سے فراغت پر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی، ادھر حسن ادھر حسین، دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین، سینے سے لگایا، دونوں کو چوما، فرمایا میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، واحبب من احبہما، اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی جنت کی نوجوانوں کی سردار، فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی نوجوانوں کے سردار۔ اور کوئی کسی نبی کی بیویوں کو ماں کا حکم نہیں دیا گیا، ازواجہ امہاتہم، ہمارے نبی کی بیگمات کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری دنیا کے مومنین کی مائیں ہیں، مائیں ہیں۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے میرے نبی اللہ نے قرآن میں کہا تو ان بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا، یہ تیری دنیا کی بیویاں بھی ہیں، تیری جنت کی بیویاں بھی ہیں۔ لستن كأحد من النساء، اے میری بیوی میرے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی کوئی عورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ محمدی بنے، محمدی، پتھر کا پوجنے والا، احد کی لڑائی میں شکست کا سبب بننے والا،
حدیبیہ کی لڑائی میں حملہ آور ہونے والا خالد بن الولید، خون کا پیاسا خالد بن ولید، جس کی تلوار نے احد کی لڑائی میں جوہر دکھائے، جس کی جرت نے حدیبیہ میں حملے تک نوبت پہنچائی اور صلاۃ خوف نازل ہوئی، آج وہی خالد بن ولید جو حبل کا پجاری، جو لات و منات کا پجاری، جو عزہ کا پجاری، جس کی تلوار کفر کے لیے حرکت میں تھی، باطل کے لیے حرکت میں تھی اور ظلم کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی، وہی خالد بن ولید جب اللہ کے محبوب کے قدموں میں سر رکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے، ان کی غلامی قدم بھرتا ہے اور سانچہ محمدی میں اپنے آپ کو ڈھالتا اور بدلتا ہے، یہی خالد بن ولید اولین میں، آخرین میں، پہلوں میں، پچھلوں میں، اگلوں میں، پچھلوں میں، سابقین میں، لاحقین میں کوئی نہیں ایسا آیا، کوئی نہیں ایسا آیا، یہ ایک ہے جس کی تلوار کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ یہ محمد کی غلامی کا نتیجہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ موتا کی لڑائی ہے، میدان کارزار گرم ہے اور شکست کے آثار چھا چکے ہیں۔ حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حضرت جعفر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھ کر سارا منظر آنکھوں سے بتا رہے ہیں۔ زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے چونکہ جھنڈا گر گیا، جھنڈا گر گیا۔ میں اس جگہ موتا میں گیا، میدان جنگ میں نے سارا دیکھا ہے، جہاں یہ حضرات شہید ہوئے وہ جگہ انہوں نے محفوظ کی ہوئی، ایسے ایک چار دیواری سے بنی جہاں یہ تینوں حضرات شہید ہوئے، ان کی قبریں بھی وہیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جھنڈا حضرت ثابت بن اکرم نے اٹھایا، چونکہ جو جھنڈا اٹھاتا تھا اس پہ حملے ہوتے تھے، تو جھنڈا اٹھانے کی کافی دیر تک کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ ثابت بن اکرم نے جھنڈے کو اٹھایا، کہا کہ یہ جھنڈا کون لے گا؟ تو لوگوں نے کہا تو ہی لے لے، چونکہ یہ جنگ بدر کے شریک آدمی ہیں، جنگ بدر کے۔ کہنے کہ میں نہیں اٹھا سکتا، کوئی اور اٹھائے۔ تو کسی نے کہا خالد کو دے دو، خالد کو، خالد کی پہلی لڑائی تھی، کہا خالد کو دے دو۔ انہوں نے کہا ہاں خالد کو دے دو۔ تو خالد کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں، میں تو پہلی دفعہ، میرا پہلا مارک، کسی اور پرانے آدمی کو دو۔ کہنے نہیں خالد کو۔ تو خالد بن ولید نے الٹے ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے اپنی تلوار کو یوں لہرایا۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے نکال لیا۔ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا اور اللہ پھر یہ تلوار ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ دشمن سے ٹکرائی، لاکھوں کے مجمع میں اتری اور بجلی کی طرح پوندی اور چمکی، لیکن کائنات کا باطل مل کر خالد کو نہ گرا سکا، نہ تلوار کو توڑ سکا۔ 100 جنگوں میں خالد لڑے، پہلی صف میں لڑے، ہر قدم پر آگے ہوتے تھے اور موت کی تلاش میں پھرتے تھے، اور جب انتقال کا وقت آیا فرمایا موت کی تلاش میں زندگی گزار دی۔ 100 جنگوں میں شریک ہوا، شاید شہادت کی موت ملے، پر نہ آئی۔ میرا جسم کا ایک بالشت بھی خالی نہیں جس میں زخم نہ ہو، نشان نہ ہو۔ آج میں عورتوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں خالد 100 کی بجائے 1,00,000 جنگیں بھی لڑتا تو نہیں شہید ہو سکتا تھا، کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، نیام میں جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ سیف اللہ کے لقب ملنے کے بعد کون تھا جو خالد پہ حملہ آور ہوتا اور کون تھا جو خالد کا کچھ بگاڑ سکتا؟ 60 آدمیوں کے ساتھ 60,000 سے ٹکرا گئے، 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 سے ٹکرا گئے، صبح سے شام تک لڑتے رہے اور شکست دے دی۔ 60 آدمی، دنیا کی تاریخ میں ایسا قصہ نہیں پیش آیا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی ہے۔ یہ فیصلہ بازی بھی یہ کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ اسے میں کہوں حکومت کچھ نہیں کر سکتی، فوج کچھ نہیں کر سکتی، پولیس واپڈا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ ناظمین MPA کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ ناراض ہے، اللہ کو مناؤ بھائیو، اللہ کو مناؤ۔ اللہ کو منانا ہے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ اپنے خلاف جلسے جلوس نکالو، وہ کوئی تیار نہیں، دکانوں کو آگ لگانے کے لیے تیار، سائن بورڈ توڑنے کے لیے تیار، بسوں کو آگ لگانے کے لیے تیار، یہ بھی کوئی کام ہے؟ ہڑتال کر دو بھائی، غریب کی روزی پہ لات مار دو، جو روزانہ صبح کے تازی دہاڑی کرتا اس کی روزی تو گئی۔
اس کے بچے تو شام کو بھوکے سوئیں گے، اور جو اجتماعی نقصان ہوا وہ الگ۔ توبہ کرو بھائیو، شیطان کے خلاف ہڑتال کرو، اپنے نفس کے خلاف ہڑتال کرو کہ نہیں یا اللہ ہماری توبہ، پھر اللہ کو مناؤ رو دھو کر۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا تو پھر دیر نہیں لگے گی، ایک ہوا چلے گی، رخ بدل جائیں گے۔ ایک ہوائی تو آتی ہے، سوئے ہوئے درخت جاگ جاتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں، پھول مہک جاتے ہیں، اور سارا خزاں کا منظر ایک ہوا کے ساتھ بہار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سارا درخت ننگا ہو چکا ہوتا ہے، کسی کو امید بھی نہیں ہوتی کہ یا سر نو لہلہائے گا، سرسبز ہوگا، لیکن ایک ہوا کا رخ اللہ بدلتا ہے اور کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں آج گمراہی اپنی انتہا پر ہے، کوئی نظر نہیں آ رہی شکل کہ اسلام آئے گا، مسلمان کو عزت ملے گی، مسلمان اونچا ہوگا۔ ایک راستہ ہے کہ اللہ ارادہ کر لے، اللہ چاہ لے تو پھر کون روکے، اور اللہ کی چاہت مربوط ہے توبہ کے ساتھ۔ توبہ میں اپنے خلاف چلنا پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ حکومت کے خلاف تقریر کرنا تو آسان ہے، دو چار گالیاں حکومت کو سنا دی، دو چار گالیاں فوج کو دے دی، دو چار گالیاں پولیس کو دے دی، کچھ وابدہ کو دے دی اور اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا۔ اپنے آپ کو کوسو، اپنی آنکھوں کو گالیاں دو جو بے حیا ہو گئیں، اپنے کانوں کو گالیاں دو جو رنڈی کے گانوں پہ مست ہو گئے، اپنے ہاتھ کو گالی دو جو غلط تول کا عادی ہو گیا، زبان کو گالی دو جو سارا دن جھوٹ بولتی ہے، اس پیٹ کو، شہوت کو گالی دو جس نے حرام راہوں پہ چلا دیا، اس کے خلاف جلوس نکالو۔ تو بھائیوں میں تو ہر جمعے میں ایک ہی بات دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کو مناؤ توبہ سے، اللہ مان گیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ نہیں مانتا تو پھر کام بننے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو مناؤ کسی طرح، اور اللہ کا منانا تو ماں سے بھی زیادہ آسان ہے۔ روٹھی ہوئی ماں وہ 10 12 20 دفعہ منتیں کرائے گی، پھر جا کر کہے گی جاؤ معاف کیا۔ اللہ تو وہ کریم ہے کہ 10 کروڑ دفعہ بھی ناراض کر لو، فرض کو یا اللہ معاف کر دے، تو 10 کروڑویں دفعہ بھی اتنی خوشی سے معاف کرتا ہے جتنا پہلی دفعہ معاف کیا۔ ایسا بھی کوئی کریم دیکھا؟ ذرا 4 دفعہ ماں کی نافرمانی کر کے دیکھو، چوتھی دفعہ گھر سے نکالے، نہیں نکال سکتی تو دوپٹے اٹھا کے بددعائیں دے گی۔ دیکھا نہیں ماں باپ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کی ایک دفعہ نافرمانی کی، توبہ کی کا جاؤ معاف، پھر دوسری دفعہ نافرمانی کی، پھر توبہ کی، جاؤ معاف۔ ساری زندگی گزر گئی توبہ کرتے توڑتے، اللہ ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرتا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ کرتا۔ جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ کوئی آئے تو صحیح توبہ تو کرے میں معاف کروں، کوئی توبہ کو آئے تو صحیح کہ میں معاف کروں، تو بھائی اس کریم ذات کو ناراض نہ کرو جس نے در کھولے ہوئے ہیں کہ جب یہ توبہ کریں کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ قارون کا نام تو سنا ہے نا، کیسا بڑا مجرم تھا، جب زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دو معاف کر دو، وہ زمین کو کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو۔ جب سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی منتوں پر بھی نہ پسیجا، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو رب قارون کو معاف کرنے کو تیار ہو پاکستان والوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اس کے نیچے تو قربانی بہت، 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں سے یہ محل تعمیر کیا گیا، ان کے خون سے اس کا گارا تیار کیا گیا، کتنے لاکھوں انسان بہ گئے آگ اور خون کے دریا میں، اور تب جا کر یہ ملک وجود میں آیا۔ اس کی تو بنیاد بڑی پاکیزہ ہے، یہ تو آیا نادان ہاتھوں میں ہے۔ ادھر ہم توبہ کریں، ادھر اللہ کا نظام بدل جائے گا۔ حکومتیں بدل کے دیکھا، سیاسی لوگ بدل کے دیکھا، فوجوں نے آ کے دیکھا، سیاسیوں نے آ کے دیکھا، ہر نتیجہ صفر رہا۔ ایک تجویز میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ توبہ کریں، میں توبہ کروں، اور لوگوں سے توبہ کروائیں، لوگوں کے پیچھے پھریں، ان سے توبہ کروائیں، پھر دیکھو اللہ پاک کیسے نظام بدلتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تم توبہ کرو میں برکتوں کے در کھول دوں۔
تو بھائی اور نہیں تو آپ تو توبہ کریں گے، جو آیا بیٹھا ہے 1,500-2,000 کا مجمع، آپ تو توبہ کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کرتے ہو نا توبہ؟ اتنی تو میری مان لو، تو میں ٹھیک ہے نا؟ کرتے نا سارے توبہ؟ آج کے بعد اللہ کو ناراض تو نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف تو نہیں چلیں گے؟ اور اتنی ایسے مردہ کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی پیسے کا مطالبہ کرنا، میں نے تو کبھی چندہ مانگی نہیں، کوئی یہاں وہ ٹوپی پھرتی تھی میں نے وہ روک دی کہ یہ کیا بے حسی کا زمانہ ہے کہ مسجدوں کے لیے خیرات مانگی جاتی ہے؟ بس مسلمان بڑا بخیل ہو گیا، بخل اور جنت کا جوڑ ہی کوئی، ہر مسجد میں جھولی چل رہی، کیوں؟ وہ مجبور ہیں، لوگ دیتی، اپنی ذات پہ لاکھوں خرچ کر لیے جا رہے ہیں، لاکھوں لگائے جا رہے ہیں، کسی غریب کو دینا پڑ جائے دل بند۔ تو بھائیو یہ تو بیچ میں بات ایسے آ گئی، کوئی آپ یہ نہ سمجھے گا میں اپنے لیے چندہ مانگ رہا ہوں، لیکن آپ کی ضرورت ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ ہم تو مری مرغی میاں جی کے نام، اب جو بچ گیا اس کے لیے بھی فریج بنا دیے، کل بھی یہی کھائیں گے، غریب کو نہیں دینا، فریزر بھی بنا لیے کہ اس میں بھی رکھیں گے، جو گل سڑ جائے چلو جو کام کرنے والی اس کو دے دو، جو نہیں بیچارے کام کر یہ اس کو، جو گل گیا جس میں بدبو بڑھ گئی چاہیے اس کو دے دو۔ سخی بنو، مسجدوں پہ بھی خرچ کرو، غریبوں پر بھی خرچ کرو۔ یہ کیا ہوا جھولیاں چل رہی ہیں، اتنی قساوت قلبی، غریب کے بچے ماں کی خشک چھاتی سے لگ کے بھوک سے روتے روتے سو جائیں، مالدار کے بچے امریکہ سیر کرنے جائیں، آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین نے کیوں نہیں نگل لیا؟ اس قدر نماز پڑھنے والے 100 میں 5 ہیں، 95 نہیں پڑھتے، 5 پڑھتے ہیں، زکات دینے والا 100 میں 1 بھی نہیں ہے، 1000 میں جا کر بھی 1 نظر نہیں آ رہا، 10,000 میں جا کر کوئی 1 آدمی نظر آتا ہے، 2 آدمی جو زکات دینے والا، زکات ختم ہو چکی۔ اور زکات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لگاؤ اللہ کے نام پر بے اموالکم وانفسکم۔ بھائیو خلقت بڑی مجبور ہے، جاؤ لوگوں کے گھر تلاش کر کر کے اللہ کے نام پہ دو، زکات کے علاوہ دینا سیکھو، اللہ آپ کے دروازے کھول دے گا، اللہ کی قسم اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ اپنے بچوں کو سخاوت سکھاؤ، اپنے بچوں کو بنیا بنا رہے ہیں کہ تیرا اکاؤنٹ کھول دیا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرایا کر، تیرے پاس بھی بڑے پیسے ہو جائیں گے جب تو بڑا ہوگا۔ پہلے دن سے اس کو محاشا بنا دیا، ابنیا بنا کے رکھ دیا۔ بچوں کو خرچ کرنا سکھاؤ، خدمت کرنا سکھاؤ۔ ہمارے دیہاتوں میں دین تو نہیں تھا، لیکن پرانی روایات تھیں، وہ اب ٹی وی نے وہ بھی ختم کر دی۔ جہاں سڑک گئی، جہاں بجلی گئی، وہاں بے حیائی بھی گئی، وہاں فحاشی بھی گئی، اور ساری عزتیں وہ جا کر دریائے راوی میں ڈوب گئی، چرام میں ڈوب گئی، جہلم میں ڈوب گئی، سندھ میں ڈوب گئی، ساری تہذیب ہماری لے گیا مغرب۔ پیسوں کی کمی پہ رو رہے، جو تہذیب مٹ گئی اس پہ روتا ہی کوئی۔ پاکستان مقروض ہو گیا، مقروض ہو گیا، ہو گیا تو کبھی مقروض ہونے سے بھی کوئی ملک تباہ ہوا؟ ارے نسلوں کی بربادی سے ملک تباہ ہوتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے ہم روئیں کہ ہماری نسل برباد ہو گئی۔ تو ہمارے والد صاحب حالانکہ کچھ زیادہ دین نہیں چلے گئے، پرانی تہذیب، وہ زمانہ تھا سڑکیں نہیں تھی، لوگ پیدل چلتے تھے، گھوڑوں اونٹوں پہ، 10-10 20-20 آدمی ہمارے ڈیرے میں مہمان ہوتے تھے، ملنے والا کوئی نہیں، رات کو گزروانا راہی کا جی رات پہ گئی، آ جاؤ بسم اللہ، ڈیرے کھلے ہوتے تھے، آؤ بھائی بیٹھو بھائی، مہمان ہوتے تھے تو والد صاحب مرحوم مجھے کہتے جا پرانے آنو روٹی کھوا، نوکر موجود ہیں، مجھے حکم ہوتا تھا جا تو آپ کھوا، میں اپنے ہاتھوں سے روٹی اٹھا کے لے جاتا تھا۔ یہ ہمارے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، جگہ جاؤ کھانا کھلاؤ۔ ہمارے پاس دین نہیں تھا لیکن کچھ تہذیب تھی پرانی، تو وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی۔ خرچ کرنا سیکھو، اللہ کے نام پہ دینا سیکھو۔ اس سے بھی توبہ کرو کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، اس سے بھی توبہ کرو۔ ایک گانے کی محفل پہ لاکھوں روپے لوگ لوٹا،
جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے حکومت نااہلوں کو دیتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تو حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہے۔ سوائیوں اللہ کے نام پہ لگانا بالکل۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا تو رات کو اس کو، ہمارے یہاں دستور ہے دودھ کھانے کے بعد سوتے ہوئے مہمان کو دودھ ہے، تو ہمارا وہ نوکر لے گیا دودھ ڈیرے میں، تو وہ کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا۔ گلاس آج کے سائز سے، بخیل بھی لوگ، گلاس بھی بخیل، لوگ بھی بخیل، گلاسوں کے سائز چھوٹے ہو گئے، دل چھوٹے ہوئے، سائز بھی چھوٹے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ دو تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، دو تو ود پیواں بے غیرت بنا تے دو نال گزارا کوئی نہیں ہوندا۔ گلاسیاں آ گئے، گلاس تو مک گئے، الگ جڑے گلاس ہوندے ہیں ہکو پیندے سے سائے ہو جاندا ہے، اے ایڈیاں ایڈیاں گلاسیاں اے دو نال تک بننا کوئی نہیں، میں پتر بے غیرت نہیں کھوانا چاہندا، جا لے جا میں نہیں پیندا۔ پیالیوں کے سائز گھٹ گئے، گلاسوں کے سائز گھٹ گئے، اپنے اوپر خرچ۔ ہمارے ایک زمیندار تھے، بڑے اللہ نے رزق دیا تھا، ایک جوڑا گرمی کا ایک سردی کا۔ ایک دن کسی نے کہا چاچا کوئی اپنے واسطے بھی تو خرچ کیتا کر، کوئی سوال ہے واہ جوڑے چھوڑے؟ وہ کہنے لگا پتر جس لئے اپنے جوڑے بڑھاون تے لگ جائے نا، مڑ غریباں تے خرچ کرن تے دل نہیں کرتا۔ جب آدمی اپنے آپ کو لگ جاتا ہے نا سنوارنے میں، پھر غریب کی آہ سنائی نہیں دیتی، غریب کے بچوں کی چہرے کی زردی دکھائی نہیں دیتی، ان کی آہیں سنائی نہیں دیتی۔ وہ آہیں جو عرش کو ہلا دیں، جو فرشتوں کو رلا دیں، اس انسان پہ ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جن کے آنسو جو آنکھوں ہی میں بلک بلک کے خشک ہو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جو فرشتے رو پڑے جن معصوم بچوں کے رونے پر، لیکن انسان جب پتھر بنتا ہے تو ان کا رونا بھی اسے کچھ نہیں رلا۔ پتہ نہیں کس دیش کے انسان ہیں، یہ کون سی جدید تہذیب ہے، یہ کون سی نئی تہذیب ہے جس نے اپنی ذات کا غلام بنا دیا۔ تو خل بھی کبھی اکٹھا ہوا، سخی ہوتا ہے مسلمان سے بھائیو۔ ایسے میں تو بات ختم کر رہا تھا لیکن یہ بیچ میں سے ایک بات آ گئی، ضرورت کی ہے، بخل کا زمانہ ہے۔ زکات سے آگے کی بات تو تب کروں جب کوئی زکات دینے والا ہو، زکات نہیں دیتے تو زکات سے آگے کی کیا کہوں؟ تو اللہ کے نام پر میرے بھائیو، علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ کی بیوی نے کہا عید آ رہی کل، گھر میں کچھ نہیں کچھ لاؤ تو صحیح۔ تو اس کے ہاں گئے، کہنے لگے کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس ہو تو دے دیں۔ تو بس 4000 درہم پڑے تو اس نے پوری تھیلی اٹھا کے ان کو دے دی۔ واقعی بڑے سخی گزرے ہیں، بڑے سخی گزرے ہیں، اکثر سخاوت کی وجہ سے تنگی آ جاتی تھی۔ تو گھر میں آ کے پیسے رکھے کہ دستک ہوئی، دیکھا تو دوست کھڑا ہوا، کیسے کہا جی عید آ رہی ہے کچھ نہیں کچھ ہو تو دے دیں۔ بیوی سے کہنے لگے کیا کیا جائے؟ دوست آیا کھڑا ہے، آدھے اس کو دے دوں آدھے رکھ لوں؟ تو بیوی نے کہا بڑے بخیل آدمی آپ، اور اس کے آپ کے دوست نے تو آپ کو تھیلی پوری اٹھا کے دے دی، اور آپ کا دوست آیا تو آپ آدھے آدھے کر رہے ہیں۔ دے دو اللہ کے بھروسے پر، ہمارا اللہ وارث ہے۔ تو آج کل کی تو عورتیں 2 قدم آگے بخیل ہیں، سارا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ یہ جو پہلا دوست تھا اس تیسرے آدمی کے پاس گیا، یہ تینوں آپس میں اکٹھے دوست تھے، ان سے کہا تھا یہ کو پیسے پوچھے ہوں تو دے دو، کل عید ہے گھر۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو تھیلی میرے والی ہے، یہ ادھر کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو میں نے واقدی کو دی تھی، تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا میں نے جا کر واقدی سے لی ہے۔ واقدی کے پاس تشریف لائے، حضرت یہ تھیلی تو میں نے آپ کو دی تھی، ادھر کیسے چلی گئی؟ وہ کہنے لگا میں نے اس کو دی تھی، تیرے پاس کیسے چلی گئی؟ پھر یہ عقدہ کھلا کہ ایک دوسرے پر قربان کرتے گئے۔ یہ واقعہ وزیر کو پتہ چلا، بنو عباس کے مامون رشید کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس نے 10,000 دینار اس نے بھیجے اور کہا کہ یہ 2,000 تو تینوں 3,000 آپ تینوں لے لیں، اور 3,000 کٹھے آپ کی بیگم کو، واقدی کی بیگم کو، کہ جنہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا اور اپنے خامن کو سب کچھ لگانے کا حکم دیا۔ تو بھائی آج بخل کا دور ہے، مسجدوں والے جھولیاں لے کے چل رہے ہیں، تو بھائی بخل سے بھی توبہ کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اللہ کی نافرمانی سے بھی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بھی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا، اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں۔ نکلو گے اللہ چمکائے گا، پھرو گے اللہ چمکائے گا، صفات والے پھریں گے دین چلے گا۔ آج برے انسان پھر رہے ہیں، گھر گھر میں رقص کی محفلیں قائم ہوگی۔ جب اچھے انسان پھریں گے تو اللہ گھر گھر میں خیر کے نقشے قائم فرمائے گا۔ اللہ